میں عرض کرتا ہوں میرے مالک، میری تمنا ایمان کی روشنی سے سینہ جگمگ 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 کرنے لگے، جی سے معلوم ہوتی ہے۔ وہاں سے ارشاد ہوتا ہے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر غور کرو تم نے جوانی میں بہت سی عورتوں کو جانا ہے، بھلا ایمان سے کہو اس بےتابی تڑپ شوق کا کچھ بھی شائبہ ہماری تلاش میں پاتے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں جی نہیں، اس طرح کی تڑپ بے چینی تو نہیں پاتا، ایک دوسری طرح کی خواہش ضرور ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دل کا حال تم سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ خواہش جو تم محسوس کر رہے ہو یہ ہماری محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ بوڑھے ہو گئے ہو، عورت منہ نہیں لگاتی، طاقت جواب دے رہی ہے، موت کھڑی گھور رہی ہے، اس لیے اس طرح کے خیالات دل میں پاتے ہو۔ میں عرض کرتا ہوں بار الہ، اب تیرے سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے واقعی تیری خواہش انہی مجبوریوں سے ہوگی، مگر ہے تو جوانی میں نہ صحیح، بڑھاپے میں صحیح، مگر اب تو ہے۔ اسی کا خیال فرما کر رحم کر اور دے دے دولت ایمان۔ جواب ملتا ہے ہاں چلے چلو۔ میں عرض کرتا ہوں ارے میرے رب، میں تو اس سے زیادہ کی آس لگائے ہوں، تو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، تیرا کیا نقصان ہے اگر اس سے زیادہ دے دے اور مجھے کچھ تسکین ہو جائے۔ حکم ہوتا ہے زیادہ بک بک مت کرو، کہہ تو دیا کہ چلے چلو اور کچھ نہیں تو جھوٹ سچ، تمہاری عبودیت تو مضبوط ہوتی رہے گی۔ ماں مانتے ہی نہیں، قفل کھولو کی رٹ لگا دی۔ ابے ہم تیرے رگ پٹھے سے واقف ہیں، بہروپیہ جھپ جالیا دنیا بھر کا، آیا وہاں سے ہوا باندھنے۔ میں عرض کرتا ہوں اب حضور مالک ہیں، جو جی چاہے کہہ لیں، چھوٹا منہ بڑی بات۔ حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا کہ قائل تو نے کر دیا مگر دل کو تسکین نہیں ہوئی۔ وہ بڑے آدمی تھے، تیرے مقرب تھے، ان کو کچھ نہیں کہا، ہمارے اوپر خفا ہوتے ہیں۔ پھر آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ آخر کہاں جائیں، کس سے عرض حال کریں؟